موضوع الدرس اطاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الوعظ والارشاد۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ النجبى۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس و مبارک میں سے چند آیات اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز کو معلحل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کو حق سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں نے دروس سابقہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے چند واقعات
پیش کیے تھے، اور اس میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ انسان کی محبت کے اسباب ہوتے ہیں۔ کبھی وہ اسباب جمال ہوتا ہے، کبھی کمال ہوتا ہے، اور کبھی نوال ہوتا ہے۔ تو اگر ہم جمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر ڈالیں تو کائنات میں آپ جیسا اجمل اکمل احسن طاہر مطہر کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا جمال عطا فرمایا تھا کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ بڑے بڑے کافر آئے، انہوں نے صرف حضور کا چہرہ مبارک دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک کمال کا تعلق ہے تو حضور کے کمالات تو انسان اگر ساری زندگی میں ڈھونڈتا رہے اور گنتا رہے تو نہیں شمار کر سکتا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا سب سے بڑا کمال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور ایک ایسی سرزمین میں اللہ نے اپنے نبی پاک کو پیدا فرمایا کہ جہاں کوئی تمدن ہی نہیں تھا، کوئی تہذیب ہی نہیں تھی، کوئی ترتیب ہی نہیں تھی، کوئی تعلیم نہیں تھی، کوئی مدارس نہیں تھے، نہ کوئی زینت تھی، نہ آبادی تھی، نہ چشمے تھے، نہ باغات تھے، نہ دین۔ اسی لیے ایک بات پہ نظر رکھیں کہ اگر طائف کی پہاڑوں کو اللہ سرسبز کر سکتے ہیں تو کیا مکے کو نہیں کر سکتے؟ یعنی یہاں سے طائف کیا ہے 100 کلومیٹر ہوگا۔ وہاں پر آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ وہاں کے جو اللہ نے پھول پیدا کیے ہیں، جو اللہ نے ثمرات پیدا کیے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موسم کو بنایا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا میں۔ لیکن خدا کی شان دیکھو، آخر کوئی حکمت تو ہے نا کہ اللہ نے اپنا گھر ایسی جگہ رکھا جہاں اور کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جس کا قرآن نے خود نقشہ کھینچا ہے کہ سیدنا ابراہیم نے عرض کیا کہ میرا اللہ، میں اپنے بچوں کو آپ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں کچھ بھی نہیں۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ چاروں طرف پہاڑ دیکھیں، خشک پہاڑ ہیں، پہاڑوں پہ کوئی یعنی آبادی نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے۔ اس کی آج اللہ نے اس سرزمین کو اتنا دولت والا بنا دیا ہے، تو علماء نے لکھا اس کی حکمت یہ تھی کہ اللہ نے اپنے گھر کو ایسی جگہ رکھا جہاں اور کوئی اٹریکشن ہو ہی نہ، اور کوئی دلچسپی کا سبب ہی نہ ہو، جو آئے کعبے کے لیے آئے۔ دیکھو نا، اگر موسم اچھا ہو، لوگ کہتے ہیں جی ہم مری جا رہے ہیں، ناران جا رہے ہیں، ہم جناب جھیل سیف الملوک پہ جائے، کیا وہاں کی دیکھو گھر ہوتا ہے، مر جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، جائیں گے ضرور۔ ایک شوق ہے، نظارہ ہے، موسم ہے۔ اور بعض وادیوں کا پانی اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے کہ آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ نے یہاں کوئی اور دلچسپی کا سبب ہی نہیں بنایا کہ جو آئے وہ صرف میرے گھر کے لیے آئے، اور کوئی نہیں۔ اچھا اب دیکھیں، پانی ہے زمزم کا، تو اگر اللہ چاہتے تو کیا اس کو میٹھا نہیں بنا سکتے تھے؟ جو حضرت اسماعیل کے پاؤں سے چشمہ جاری ہوا اور میٹھا بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اپنا ایک الگ سا ذائقہ ہے۔
یعنی اگر آدمی کو تھوڑا سا پیتے ہوئے آپ توجہ کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کا ذائقہ ہی نرالا ہے۔ ایک دفعہ زمزم کا کنواں جو ہے نا گم ہو گیا، پانی گم ہو گیا۔ اور یہ زمزم کا کنواں جو ہے یہ مقام ابراہیم کے سامنے، اب تو اوپر انہوں نے بند کر دیا کہ طواف والوں کو تکلیف نہ ہو، لیکن یہ جس جگہ کنواں ہے ایک تو اسی جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تڑپ پیاس کی وجہ سے اور اللہ کو رحم آیا، اللہ نے جبریل بھیجا، اسے پر مارا اور چشمہ اول پڑا۔ اور اس چشمے میں ایک باقاعدہ دوسرا چشمہ جو ہے وہ جیسے جہاں صفا مروہ ہے نا اس طرف سے ایک باقاعدہ ایک چشمہ آ رہا ہے، وہ اسی چشمے میں گر رہا ہے، اور دوسرا جو بڑی لہر ہے وہ کعبۃ اللہ کے عین نیچے سے آ رہی ہے۔ اب بھی میرا خیال ہے کہ یہاں مارکیٹ میں اگر آپ کو تڑپ ہے، شوق ہے، آج کل شوق تو خیر ہے نہیں لیکن کچھ لوگ تو ہوں گے جن کو ہوگا، تو مکتبہ تہامہ کے نام سے ایک دکان ہے، مکتبہ تہامہ، تو اس کے پاس وہ ویڈیو ہے زمزم کی، کیونکہ زمزم کی صفائی جب کی گئی نا تو اس کی وہ ویڈیو بنی تھی، اس کے اندر دکھایا گیا کہ عین کعبے کے نیچے سے ایسی پانی کی چادر آ رہی ہے، اور ایک شاخ جبل ابی قبیس سے آ رہی ہے، اور ایک خود اسی جگہ پانی ابل رہا ہے، یہ تینوں مل کے گویا کہ زمزم ہے۔ یعنی عجیب قدرت کے نظارے ہیں، اس کا نظام ہے۔ اچھا گم کیسے ہو گیا؟ گم اس لیے ہو گیا کہ یہ جو پہاڑوں پر سے بارش کی سیل اترتی ہے نا وہ اتنا شدید اور قوت اور طاقت والا پانی ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے ٹرک لوڈڈ ہے ان کو بھی الٹ دیتا ہے۔ اور خدا کی شان یہ ہے کہ تمام جگہ سے یہ کعبہ شریف جو ایسے پیالے کی طرح وادی ہے، بالکل بیچ جگہ ہے، اسی لیے جنت المعلا کو جنت المعلا کیوں کہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ جانب ہے، اونچی طرف ہے۔ اور مسفلہ محلہ، مسفلہ جو ہے یہ مسیال جو ہے شار ابراہیم الخلیل جو ہے یہ نیچے والی سطح ہے۔ تو اب جب وہ اوپر سے پانی گرتا تھا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ ایک دفعہ جب سیل آئی نا جی تو گاڑیاں اور ٹرک جو تھے نا وہ کعبہ شریف کے نیچے انہوں نے ایک نالا بنایا تھا کہ پانی نیچے سے گزر جائے، اس کے منہ میں آگے گاڑیاں پھنس گئی، پانی سارا اللہ کے حرم میں آ گیا۔ اتنا وہ طوفان تھا، اب تصور نہیں کا کب کعبۃ اللہ کا دروازہ کتنا اونچا ہے، یہ دروازے کی جو چوکھٹ ہے یہ ڈوبی ہوئی تھی پانی میں، لیکن اس وقت بھی اس حالت میں بھی خدا کی شان ہے کہ کعبے کا طواف بند نہیں ہوا، لوگ تیر کے بھی طواف کر رہے ہیں۔ اب یہ اللہ کی شان ہے، ایسی دلوں میں محبت بٹھا دی ہے کعبے کی کہ وہ اسی حالت میں بھی لوگ جو ہیں وہ طواف کر رہے تھے۔ اسی طرح عبد المطلب کے زمانے میں سیل آئی اور وہ پانی جو زمزم کے لیے آ رہا تھا اس پتھروں کو انہوں نے توڑ پھوڑ کے بالکل وہ چشمہ غائب ہو گیا۔ عبد المطلب اس وقت سردار تھے مکہ کے، اس میں کوئی شک نہیں، یاد رکھو قریش جو بھی تھے یہ سارے مکے کے سردار چلے آ رہے تھے، بڑے بڑے قبائل، لیکن سب ان کو مانتے تھے۔
عبد المطلب کے زمانے، اچھا وہ کنواں جو تھا وہ تو سیل کے پانی سے مٹی سے بھر گیا، اور جو چشمے آ رہے تھے وہ بھی ہٹ گئے۔ اب عبد المطلب نے منت مانگی اور اللہ کے نام پہ منت مانگی کہ یا اللہ اگر یہ زمزم کا پانی اور چشمہ اور وہ چیزیں واپس ہمیں عطا فرما دے تو میں اس قربانی کے شکر میں اپنا بیٹا ذبح کروں گا۔ اسی لیے حضور فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میرا ابا اسماعیل بھی ذبیح ہے اور میرا ابا عبداللہ بھی ذبیح ہے۔ ایک دن عبد المطلب سو رہے تھے تو خواب میں دکھلایا گیا کہ فلاں جگہ پر دیکھو کہ ایک آدمی آ کے اپنا جانور ذبح کرے گا اور اسی کے ساتھ کوے جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے اپنی چونچے مار رہے ہوں گے، بس یہی جگہ اسی سے کھودنا شروع کرو زمزم مل جائے گا۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور آگے کھدائی کی، اور اس کے بعد اللہ کی شان ہے کھودتے 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 وہ راستے ہٹتے گئے، پتھر ہٹاتے گئے، راستے کھلتے گئے، زمزم ملا۔ تو عبد المطلب نے ڈول نکال کے بھی کہا ہاں ہاذا ماء، یہ ماء ہے، زمزم کا پانی یہ ہے۔ وہ پہچانتے تھے کہ زمزم کیا ہے، اسی لیے سقایا زمزم جو تھی وہ ساری اسی خاندان میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کنویں پہ تشریف لائے اور اس وقت وہ ڈول کھینچے جاتے تھے، بڑے بڑے ڈول تھے، وہ ایسے کھینچتے تھے اور پھر اس سے لوگوں کو پانی پلایا جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت کو تکلیف نہ ہوتی تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ڈول خود کھینچوں، لیکن ساری زندگی میری امت پر لڑتی رہے گی ڈول کھینچنے پر، اس لیے میں نہیں کھینچتا۔ تو حضرت عباس نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے گھر میں اپنے سراہیوں میں زمزم بند کر کے اوپر ململ کا کپڑا باندھ کے رکھا ہوا ہے آپ کے لیے، تو آپ یہاں سے نہ پیئے، سب لوگ ہاتھ ڈال رہے ہیں، جو بھی آتا ہے تو ڈول میں ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں، جہاں سے میری امت پیے گی وہیں سے محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اندازہ فرمائیں کہ بھی ایسی جگہ پر اللہ نے کیوں زمزم کا ذائقہ نہیں رکھا کہ جو بھی زمزم پیے وہ خالص شفا سمجھ کے پیے۔ اور ایک حدیث مبارک کے مطابق یاد رکھ لیں کہ زمزم جو ہے اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ منافق ہے تو زمزم نہیں پی سکتا، یعنی زمزم کو پیٹ بھر کے پینا جو ہے یہ مومن کی نشانی ہے۔ منافق ایک گلاس بس بس جی بس 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 کافی ہو گیا، کافی ہو، پی ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی ایک علامت ہے زمزم کی۔ تو اس کی وجہ علماء نے یہی لکھی ہے کہ جب بھی آدمی آئے تو خالص اللہ کے گھر کے لیے آئے، اور یہ کعبہ کتنی بڑی شان والا ہے کہ جب کوہ طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرائیں، اور یہ مسئلہ بھی سمجھو کہ دنیا میں کوئی انسان خدا کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن قیامت والے دن انشاءاللہ اللہ کے حرم میں ہے، دعا کریں اللہ ہم سب کو اور ہر کلمے پڑھنے والے کو جنت الفردوس دے اور اپنا دیدار کروائے، اور ہر مومن کو دیدار ہوگا۔
ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، 14ویں کا چاند کھلا ہوا ہے. آپ فرمائے حل تضامون فی رؤیتہ، اس چاند کے اندر کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 14ویں کے چاند میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ پہلی کے چاند میں ہو سکتا ہے، دوسری کے چاند میں ہو سکتا ہے، جب بدر کامل بن جائے. فرمایا جیسے اس میں تمہیں شک نہیں ہے نا، انکم سترون ربکم فلا تضامون فی رؤیتہ، اسی طرح قیامت میں تم اپنے رب کو دیکھو گے اور کوئی شک بھی نہیں ہوگا. تو قیامت میں تو دیدار ہو سکتا ہے اور ہوگا، لیکن دنیا میں نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے کہ دنیا کی حیات فانی ہے، آنکھیں فانی ہیں، بصارت فانی ہے، دماغ فانی ہے، وہ باقی کو نہیں دیکھ سکتا ہے. لیکن مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو پھر ہمارا وجود بھی باقی ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، پھر اس پہ کبھی فنا نہیں ہوگی، اس پہ کبھی زوال نہیں ہوگا. تو پھر اللہ توفیق دیں گے بندہ اپنے خدا کو دیکھ سکے. اور یہ باتیں قرآن سے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. اور کافروں کے بارے میں آتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. کافروں کے لیے حجاب ہوگا، وہ نہیں دیکھ سکیں گے. اس سے بھی علماء نے استدلال کیا کہ جب کافر نہیں دیکھ سکیں گے تو مانا مومن دیکھ سکیں. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو تو مہینے میں ایک دفعہ زیارت ہوگی، بعض کو ہفتے میں ایک دفعہ زیارت ہوگی، بعض خوش نصیب روزانہ اللہ کی زیارت کریں گے. لیکن دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، رسول ہے، کلیم اللہ ہے. اس نے جب درخواست کی کہ رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو. دیکھیں نا مولا کی رحمت اور کرم. دعا کریں اللہ ہم سب سے رحمت کا معاملہ فرما دیں. رحمت نہ تو کہیں بس نہیں دیکھ سکتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رحمت بھی فرما دی اور شفقت بھی فرما دی کہ اچھا ایسا کرو کہ میں اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہے، کھڑا رہے، کچھ نہ ہو، پھر تو شاید تم بھی دیکھ لو. اس کے بعد اللہ نے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ نے تجلی ڈالی. اب جب اللہ نے تجلی وجعلہ دکا، وہ تو رضا ہو گیا. فخر موسیٰ صائقا، موسیٰ علیہ السلام گرے اور بے ہوش ہو گئے. وہ تجلی برداشت نہ کر سکے. اب جناب فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، یا اللہ میری توبہ، میں نے غلط سوال کیا. یہ بات میں نے کیوں کی ہے کہ علماء حقانی جو ہیں جن کو اللہ نے صحیح قرآن و سنت کا علم دیا ہے اور انہوں نے اپنی زندگی اسی میں کھپا دی ہے قرآن و حدیث سمجھنے میں، انہوں نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس کعبے کو یا دیواروں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کوئی پتھر کے پجاری ہیں. دیکھیں نا آپ چوتھی چھت پہ آپ نماز پڑھیں تو کعبہ شریف تو نیچے ہوگا.
اگر انڈر گراؤنڈ آپ نماز پڑھیں پھر کعبہ شریف اونچا ہوگا ہم سے، ہماری سطح سے بلند ہوگا، تو گویا کہ ہم صرف اللہ کے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ کعبہ جو ہے یہ تجلی گاہ ہے میرے اللہ کی، اس پہ اللہ کی تجلی یاد نازل ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کوہ طور ایک تجلی برداشت نہ کر سکا، کعبے پہ روز تجلیات ہیں۔ اور اسی اللہ کے تجلیات اور اللہ کو ہم سجدہ کرتے ہیں، نہ ہم مشرق میں سجدے کرتے ہیں نہ مغرب میں کرتے ہیں، نہ ہم دیواروں کے پجاری ہیں نہ ہم پتھروں کے پجاری ہیں، ہم تو صرف اس کے حکم کے تابع ہیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ مقام ہی ایسا ہے کہ مرکز تجلیات ہے۔ تبارک و تعالیٰ، اسی لیے کوئی انسان جو ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب اس طرح یاد رکھیں کہ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے تو حضور کو اپنے رب کو نہیں دیکھا، کیا حضور محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے؟ تو بعض صحابہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے بھی نہیں دیکھا، اور جن میں بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے، وہ بھی فرماتی ہیں کہ حضور جو کہتے ہیں کہ حضور نے رب کو دیکھا ہے وہ غلط کہتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا، بلکہ میں نے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا نور انا اراہ، کہ اللہ کی ذات تو ایک نور ہے، اس نور کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ لیکن بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، اس بات پہ قائل ہیں کہ حضور پاک نے اپنے رب کو بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے لیے چن لیا اور اللہ کے نبی کو اپنے دیدار کے لیے چن لیا۔ اب دیکھیں، یہ یاد رکھو اختلاف تو صحابہ میں بھی ہوتے تھے، تابعین میں بھی ہوتے تھے، مجتہدین میں بھی ہوتے تھے، فقہاء میں بھی ہوتے تھے، لیکن وہ اختلاف علمی ہوتے تھے، لڑائی جھگڑا فتنہ بغض اناد نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو آج کل ہے نا، ایک مولوی دوسرے سے ناراض ہوا تو شروع ہو گیا، یا اگر حنفی ہے تو شافعی پہ ناراض ہے۔ حالانکہ اختلاف تو ان کے زمانے میں بھی ہوتے تھے، ائمہ کے درمیان بھی اختلاف ہوتے تھے، صحابہ کے درمیان بھی، لیکن وہ اختلاف علم کے لیے تھا، تحقیق کے لیے تھا، اجتہاد کے لیے تھا، وہ جھگڑے کے لیے نہیں تھا۔ تو اب بعض بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے رحمت دو عالم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اور یہ اب علماء کے سامنے دو باتیں آ گئی، کچھ صحابہ کہتے ہیں نہیں دیکھا، کہ جب قرآن کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ احاطہ کر ہی نہیں سکتی، جب نص قطعی ہے، قرآن ہے، پھر اس کے بعد تو کوئی مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا۔ تو اللہ نے علماء کو اتنا فہم دیا، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے کہا بھائی تم بھی ٹھیک کہتے ہو، قرآن بھی سچا ہے، حضور پاک پر جو قرآن نازل ہوا اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی۔ حضور نے تو آسمانوں میں دیکھا ہے، تمہیں زمین پہ تو نہیں دیکھا، زمین میں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔
لیکن حضور پاک جب معراج کے لیے تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا اور اس کے بعد آپ کے لیے رفرف منگایا گیا، اس میں آپ روانہ ہوئے اور عرش کے نیچے جا پہنچے، پھر اللہ کے آگے عجز و نیاز پیش کی، اپنی عبدیت کا اظہار پیش کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حاضری کو قبول فرمایا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد 50 نمازیں روز کے پڑھنے کا حکم دیا۔ تو نبی علیہ السلام واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، پھر حضور گئے، پھر معاف ہوئی، حتیٰ کہ آخر 5 رہ گئیں، اور اللہ نے فرمایا میرا مدنی میرے فیصلے کبھی نہیں بدلا کرتے، ما یبدل القول لدی، ہم جو حکم کر دیتے ہیں وہ رہتا ہے۔ اب حکم میرا ہے 50 کا، آپ کی امت پڑے گی 5، ہر نیکی کا 10 گنا، لہذا وہ 5 پڑھیں گے، ہم 50 لکھیں گے۔ ابھی کوئی حساب والا حساب کر سکے؟ مولویوں کو تو حساب آتے نہیں نا، مولوی اور پیر کو کبھی حساب نہیں آتا، تو ساری زندگی لوگوں کا مال کھاتے رہتے ہیں، حساب کس بات؟ وہ آپ کما کے کھائیں تو حساب بھی کریں۔ تو اب خود اندازہ کرو کہ اب ہم نماز پڑھیں گے ہم 5، لکھی جائیں گی 50، اور یہاں ایک نماز کا 1 لاکھ، تو 50 کا 50 لاکھ، اور جامع کی وجہ سے 27 درجے بڑھ گئے، تو اب 50 لاکھ کو پھر 27 لاکھ سے ضرب دے کتنا بنتا ہے؟ تم نے تو بس ایسے سمجھا ہوا ہے کہ شہر اول کوٹھا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کو دیکھ کے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، آپ نے قسم کھائی۔ حضور کی زبان پہ کافر شک کر سکتا ہے نا، کوئی مسلمان تو شک نہیں کر رہے، پھر بھی قسم کھائی کہ کعبہ مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ کی سرزمین میں سب سے بہتر جگہ تو ہے اور سب سے محبوب اللہ کو تو ہے، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ خود اندازہ کریں کہ اس کعبے کا کیا مقام۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ نے موقع دیا ہے، خدا کے لیے کسی وقت اکیلے میں، یہ دوستوں کو ساتھ نہ لانا، اکیلے میں بیٹھ کے درود پڑھتے رہو، کعبے کو دیکھتے رہو، استغفار پڑھتے رہو، کعبے کو دیکھتے رہو، اور تصور کرو کہ یا اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے، اس کعبے پہ تیرے انبیاء کی نظر پڑی، تیری نبی محمد مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے، اور میں آج گناہگار آنکھوں سے یہ کعبہ دیکھ رہا ہوں، اور یا اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں لاکھوں نبیوں نے طواف کیا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد مصطفیٰ نے طواف کیا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں صحابہ نے طواف کیا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اولیاء اللہ نے طواف کیا ہے، تو نے اس گناہگار کو بھی توفیق دی کہ اسی جگہ میں بھی طواف کر رہا ہوں۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں بھی جوتی نہیں پہنتے تھے اور سواری میں بھی سوار نہیں ہوتے تھے۔ شاگردوں نے بولے کہا پتہ نہیں حضور کا کہاں قدم آیا ہو اور میں وہاں کیسے جوتے کے ساتھ قدم رکھوں۔ خدا کے لیے اللہ نے جو موقع دیا ہے، کھانے کا وقت بھی آپ کو مل جائے گا اپنے ملک میں، سونے کا وقت بھی آپ کو بہت مل جائے گا، فکر نہ کریں۔ یہ بروس جو ہیں ابھی آپ کے ملک میں بھی ملتے ہیں، بلکہ آدمی اپنا خود زیادہ بہتر بنا سکتا ہے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ دو، آگے بس کعبے میں بیٹھ جاؤ اور ٹک ٹکی کعبے کے اوپر نظر رکھو، درود شریف پڑھتے رہو، استغفار پڑھتے رہو، اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ یا اللہ جیسے آپ نے کرم کیا ہے، یہاں جو تیری رحمت کی تجلیات برس رہی اس سے ہمیں بھی کوئی ذرا حصہ نصیب فرما دے۔ پھر تمہیں پتہ لگے گا، دیکھو گے کہ کیسے اس 2 رکعات میں لطف آتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا میرے بھائی اور کی عورتوں کے ہاتھ لگ، اللہ کے عشق میں جو ڈوبا ہوا اس کو پتہ ہوتا ہے کس کا ہاتھ لگ رہا ہے۔ وہ
وہ آپ نے نام تو سنا ہوا ہے نا مجنوں کا، وہ اسی عرب کا تھا، طائف کے علاقے کا تھا، وہ لیلا بھی یہیں کی تھی، وہ بستی بھی ابھی موجود ہے۔ تو وہ ایک دفعہ بیٹھا تھا سارا میں، اور وہ جیسے اس کا اپنے عشق تھا، لیلا لیلا چیخ پکار کر رہا تھا، تو کچھ قافلہ گزرا، 4-5 آدمی گزرے، ان نے نماز کے لیے تیاری کی اور سب جگہ وغیرہ بچھا کے، مصلی بچھا کے، ایک نے اذان کہی، وہ اذان کہتا رہا اور وہ اپنا لیلا لیلا کرتا رہا۔ جب اذان ختم کی تو مولوی کو تو پتہ ہے نا آپ کو، بڑا جلدی غصہ آتا ہے ماشاءاللہ، جو ان کی بات نہ مانے کہہ دیں گے قادیانی ہے۔ اس کو تو ہمیشہ کے لیے داغ لگ گیا نا قادیانی کا، اور کافروں کو مسلمان بناؤ، مسلمانوں کو کافر نہ بناؤ، خدا کے لیے کچھ عقل کرو۔ وہ مولوی صاحب جناب غصے میں گیا، کون اب پاگل، میں اذان کہہ رہا ہوں اور تم لیلا 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 کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے غور سے دیکھا اور نے کہا مولوی صاحب پاگل میں نہیں آپ ہیں۔ اور نے کہا کیوں؟ اور نے کہا میں ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہوں، میں اس کا نام لے رہا تھا، میں نے تو تمہاری اذان نہیں سنی، اگر تمہیں خدا کا عشق ہوتا تو تم لیلا کا نام کہاں سے سنتے؟ تو پاگل آپ ہیں، میں نہیں ہوں۔ میں کہا یہ اچھا عشق ہے تمہارا، تو جب تمہارا اللہ پر عشق ہو، سرکار دو عالم سے عشق ہو، اللہ کے کعبے کا احترام ہو، پھر عورتوں کے ہاتھ لگیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیت نیک ہو، نظر پر قدم ہو، زبان پہ سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر ہو، اور تصور ہو کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں انبیاء نے طواف کیا ہے، اولیاء نے طواف کیا ہے، صحابہ نے طواف کیا ہے، اور اللہ کی زمین میں سب سے اعلیٰ زمین ہے، اور یہ مرکز اسلام ہے، مرکز ہدایت ہے، مرکز زمین ہے، یہیں سے ساری زمین بچھائی گئی ہے، یہیں زمزم ہے، یہیں مقام ابراہیم ہے، یہیں صفا و مروہ ہے۔ یہ تصور ہو، مجال ہے کوئی عورت ہاتھ لگائے یا عورت پر نظر پڑے، لیکن تم طواف کرنے اسی لیے جاؤ گے ذرا چلو اور کچھ نہیں، کوئی دھکا تو لگ جائے گا، اس سے دیتے رہے مہربانی کر کے نہ جاؤ، کہیں رب کو راضی کرنے کے بجائے ہم ناراض نہ کر دیں۔ یہ بڑا نازک مقام ہے اللہ کا گھر، بہت ہی نازک مقام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اب جناب آپ اندازہ فرمائیں کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک رحمت دو جہاں جب تشریف لے گئے معراج پہ تو اللہ کا دیدار بھی ہوا اور کلام بھی ہوا۔ اور اللہ نے 50 نمازیں فرض فرمائیں، اور راستے میں موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ سے کیا اللہ نے کیا حکم فرمایا؟ 50 نماز۔ انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس واپس جائیں، فاسألہ التخفیف، رعایت مانگے، آپ کی امت نہیں پڑھے گی۔ ہمارے جو برادری ہے نا، انہوں نے یہاں سے بھی ایک مسئلہ نکالا ہے ماشاءاللہ، ہر آدمی اپنے مسئلے کی تلاش میں ہوتا ہے نا۔ انہوں نے کہا دیکھو جناب، موسیٰ علیہ السلام جو بتلا رہے ہیں ان کو علم غیب تھا کہ آپ کی امت نمازیں نہیں پڑھے گی، لیکن بیچارے بھول جاتے ہیں۔ چلو موسیٰ علیہ السلام کو اگر علم غیب تھا تو حضور کو تو نہیں تھا؟ ایک بات تو مانا نا، اب اگر حضور کو بھی علم غیب ہوتا تو وہیں کھڑے کھڑے معافی مانگ لیتے، واپس کیوں آتے؟ یاد رکھو یہ علم غیب کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا تجربہ بتایا تھا کہ حضور میری امت میں 3 نمازیں، وہ 3 نہیں پڑھتی تو آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ تو بعض علماء نے یہ لکھا کہ جب حضور واپس معافی مانگنے کے لیے گئے ہیں تو ایک دفعہ میں بھی تو معاف ہو سکتی تھی نا،
کتنے؟ ایک دفعہ 5 معاف کی، پھر گئے، پھر 5 معاف کی، پھر گئے، پھر 5. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، یاد رکھو کہ اللہ چاہتے تھے کہ میرے مدنی کو ایک معراج میں کئی معراج ہوتے رہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ حلوہ کھانے سے سمجھ نہیں آتی، یہ سوکھی روٹیاں کھانے سے آتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. طالب جب سوکھی روٹیاں کھاتے تھے نا، ہم سب کھاتے تھے، بستی سے روٹیاں آتی تھی اور اس وقت کسی کی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی. اب جب سے مینوں کے مطابق کھانے پکتے ہیں نا، اللہ کی رحمت ہے، تہجد و تہجد فجر کی نماز کے لیے بھی ڈنڈے سے اٹھانا پڑتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار مشورہ دیتے رہے، کیا وجہ تھی؟ بڑی عجیب بات. درود شریف پڑھو گے تو میں بتاؤں گا. میری رشوت یہ ہے کہ درود پڑھا کرو اور میرے لیے دعا بھی کیا کرو. میں سارا دن آج ہسپتال میں تھا، اب کیا بتاؤں آپ کو، بات کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی. اللہ کی مرضی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. جب آدمی کا دن ہسپتال میں گزرے، شام کو اس کو ہوش ہوتا ہے کہ میں تقریر کروں گا. یہ تو اس کا کرم ہے، جس کو چاہا در پہ بٹھا دیا، جس کو چاہا اپنا بنا دیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور بڑے نصیب کی بات ہے. یاد رکھو علماء نے بڑی پیاری بات کی ہے. یاد رکھو علماء کے ہم جوتیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. یہ جو مولوی پیر پہ میں اعتراض کرتا ہوں، یہ جو مداری ہیں ان پر اعتراض کرتا ہوں. ورنہ جو پیر حقیقت میں پیر ہیں، مرشد ہیں، صحیح معنی میں متبع سنت ہیں، ان کے تو دروازے کے ہم غلام ہیں. ہمارے اپنے پیر ہیں، ہمارے بزرگوں کے پیر ہیں. لیکن یہ جو آج کل تماشے ہیں نا جی، کہ دولت لوٹنے کے لیے سرکار دو جہاں پہ جھوٹ بولنے والے پیر ہوں کہ حضور نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے میں تیرے ادارے میں آؤں گا اور میری ٹکٹ کا بھی انتظام کرو. یہ عالم ہے؟ جب حضور معراج پہ گئے تھے تو تم نے ٹکٹ پہنچایا تھا. اتنا بڑا جھوٹ اور اللہ کے نبی پر. اور لوگ اتنے بے وقوف ہیں، پاگل ہیں کہ اچھا حضور کے لیے ٹکٹ خریدنی ہے، اور لاکھوں روپے دے دیے. ہر آدمی بھیج رہا ہے نا، لوگ غریب کدھر جائیں؟ اللہ اکبر. اللہ دعا کرو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت. بس ہم تو کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، سچی بات ہے، ہم بد دعا نہیں کرتے، الحمدللہ دعا کرتے ہیں. اور یہ جو کبھی کبھی غصے میں آتے ہیں، دل جلتا ہے کہ حضور میں اتنا بڑا جھوٹ. ایسے باتیں کرتے، اور جی میں نے حضور سے ابھی پوچھا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. بی بی عائشہ، حضرت علی کی جنگ ہو، ہزاروں صحابہ شہید ہو جائیں، نہ حضرت علی جرأت کر سکا، نہ بی بی عائشہ نے جرأت کی کہ حضور سے پوچھ لیں. آج 14ویں صدی کا پیر یہ جرأت کرتا ہے. خدا کا خوف کرو. وہ عالم ہی الگ ہے، وہ نظام ہی الگ ہے. انہوں نے کتنی بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی نا کہ مولا رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی
تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ آج موسیٰ علیہ السلام کو بھی موقع مل گیا، اس نے کہا اللہ میں تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو تجھے دیکھ رہا ہے وہ دیکھ کے آتا رہے، میں پھر بھیجتا رہوں، وہ پھر لے کے آتا ہے، میں دیکھتا رہوں، میں دیکھنے والے کو تو دیکھ رہا ہوں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ میں نے تجھے دل سے خدا مان لیا ہے اور دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس میری ایک رشوت، ایک دروشی پڑھا کرو، ایک دعا کیا کرو، اور دعا بھی میں ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت جب یاد آ جائے دعا کر، ورنہ آج کا لوگ ہمارے ساتھ میرے لیے دعا کرتے رہنا، کیوں بھائی؟ وجہ دعا ہوتی ہے کوئی ایسا کام کرو کہ تیرے لیے دل سے خود بخود دعا نکلے، وہ دعا ہوتی ہے۔ اور اگر بد دعا لینی ہو تو ایسی گالیاں دو کہ خود بخود بد دعا نکلے۔ تو علماء نے دیکھو کیسے مسئلہ حل کیا، انہوں نے کہا جو کہتے ہیں اللہ کو حضور نے نہیں دیکھا سچ کہتے ہیں، اللہ نے مکہ مدینے میں حضور نے نہیں دیکھا، دیکھا ہے تو آسمانوں پہ دیکھا ہے، وہ تو حکام ہی الگ ہیں۔ زندگی باقی تو بات باقی، کوئی تھوڑے آپ کے سوال جواب بھی ہو جائیں اور دعا کریں اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ، صحت عاجلہ دائمہ عطا فرما، ہماری ظاہری جسمانی روحانی سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما۔